شالی بنات کی پاسبانی ہو گئی، عائشہ للبنات کی پاسبانی ہو گئی، پاسبانی ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی مہربانی ہو گئی، عائشہ یہ کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ رب کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا ہنسی کوئی، نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا ہنسی کوئی، نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ سا مہجبی کوئی، مبرہ تجھ کو عیبوں سے خدا نے سب کیا پیدا، مبرہ تجھ کو عیبوں سے خدا نے سب کیا پیدا، بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا۔ مسلمانان ہندوستان، بزرگان محترم، دور اور قریب سے تشریف لانے والے مہمانان کرام، اسٹیج پر اور ہمارے دائیں بائیں اور سامنے تشریف فرما جانشین انبیاء حضرات علماء کرام، حفاظ کرام و شعراء کرام، اور سماجی و ملی و شخصی و سیاسی و علمی میدان میں سرگرم رہنے والے اور کام کرنے والے، آج کی اس مجلس میں اپستھت اور موجود معتبر شخصیات، اور آج کے اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہمارے مخدوم و مربی فخر سپول و بہار حضرت مولانا و مفتی محفوظ الرحمان عثمانی صاحب دامت برکاتہ، اور مدرسہ عائشہ للبنات کے بانی و محتمم حضرت مولانا اسماعیل صاحب قاسمی، اور ہمارے اس جلسے کو منزل مقصود تک لے جانے والے، اپنی آوازوں سے سامعین اور حضرات علماء کرام کے دل پر راز کرنے والے ہمارے محنتی و جفاکش ساتھی حضرت مولانا انصار صاحب قاسمی۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اس خلا اور اس فضا کے اندر
بہت سارے گرہیں اور بہت سارے سیارے کو پیدا کیا ہے۔ کل 7 گرہیں اور 7 سیارے ہیں۔ ان سیاروں میں اس گلوب کے اندر اللہ رب العزت نے پرتھوی کو ایک ایسا سیارہ بنایا جس سیارے میں، جس گرہ کے اندر اللہ رب العزت نے پانی کو پیدا کیا اور انسان کی جیوت رہنے کے لیے، انسان کو سانس لینے کے لیے، انسان کو بسنے کے لیے اس گرہ میں وہ سارے انتظامات کیے جو اور سیاروں کے اندر موجود نہیں ہیں۔ حالانکہ دیگر اور دوسرے گرہ اور سیارے سے پرتھوی اور زمین ایک ایسا سیارہ ہے جو اس کی سائز میں اس سے چھوٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسا انتظام کیا، ایسا بندوبست کیا کہ اس کے اندر انسان سانس لے سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے، مخلوق کی آبادی اس کے اندر بڑھ سکتی ہے، انسان اپنی زندگی کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے پرتھوی کے نام سے ہم اور آپ لوگ جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب اللہ رب العزت نے اس سرزمین پر اپنے بندے کو مبعوث کرنا چاہا تو انہوں نے ایک جو پلان بنایا، انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا جس کا اظہار قرآن مقدس میں اس طرح کیا ہے، بارگاہ مقربین فرشتوں کے سامنے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ فرشتوں جو تم میری عبادت کرتے ہو، میں اس سرزمین کے اوپر اپنی نیابت کے لیے، اپنی ترجمانی کرنے کے لیے ہم ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، ہم نے اس کا سارا بندوبست کر دیا ہے، دنیا کی سارے ساز و سامان، دنیا کی تمام مخلوق اس کے تابع ہوگی، زمین اس کے تابع ہوگی، سورج کی روشنی سے وہ فائدہ اٹھائے گا، چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھائے گا، چلنے والی ہواؤں سے فائدہ اٹھائے گا، بارش کے بندوں سے فائدہ اٹھائے گا، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات اس کے فائدے کے لیے ہم نے دنیا میں بھیج دیا ہے، اس کو پیدا کر دیا ہے، لہٰذا ہمیں ایک مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے اس دنیا میں جا رہے ہیں جو ہماری ترجمانی کرے گا، جو ہماری بات کو پہنچائے گا دوسروں تک اور ہمارے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، لیکن جس کی وجہ سے، جس کے باعث اور جس کے سبب یہ دنیا وجود میں آئی، وہ جو ذات ہے جس کا تذکرہ ابھی ہمارے شعراء کرام کر رہے تھے اور آخر تک جس کا تذکرہ ہوگا وہ ہم سب اس کو جانتے ہیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے اس دنیا کا بقا ہے، اسی کی وجہ سے زمین کے اندر انسان جیوت ہے، اسی کی وجہ سے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے چاند کی روشنی زمین پر پڑ رہی ہے، جگمگا رہی ہے، اسی کی وجہ سے سورج اپنی روشنی دے رہی ہے، اسی کی وجہ سے دنیا کے اندر ما بین الارض والسماوات جتنے سارے تصرفات ہو رہے ہیں سب انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ سید الکونین، تاجدار مدینہ، بادشاہوں کے بادشاہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سید الکونین، تمام دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ، تمام انبیاءوں کے تاجدار، تمام انسان اور جن میں سب سے اشرف ترین، سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ پاورفل ویکتی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس کی حلیہ کو بتاتے ہوئے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا کہا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے محبوب کی کسی ایک کریکٹر کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، کسی ایک کردار پر روشنی نہیں ڈال سکتے ہیں، کسی ایک خوبی کو نہیں بیان کر سکتے ہیں، بلکہ سراپا اس کے چہرے کو اگر نقشہ کھینچا جائے، اس کے چہرے کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال پر اگر نقشہ کھینچا جائے تو شاعر یہی کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اے میرے لوگوں، اے میرے مسلمانوں، آج تک میری آنکھوں نے اتنے زیادہ حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، اتنے
زیادہ حسین و جمیل کو میرے آنکھوں نے دیدار نہیں کیا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک اس سرزمین کے اوپر کسی ماں نے اس سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں جنا ہے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آخر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس سرزمین پر کیوں بھیجا؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم تقریباً 1,24,000 آ چکے ہیں، دین کی ترویج و اشاعت کر کے جا چکے ہیں۔ پھر آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کیوں مبعوث ہوئے؟ تو چلیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے پر غور کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو اس پرتھوی پر، جو اس سرزمین پر پریورتن ہوا ہے، وہ پھر اس کے بعد وہ پہلو کا ہم ڈیفائن کریں گے، اس کو آپ کے سامنے لائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش سے قبل اسی مکہ مکرمہ کے اندر تمام لوگ برائی کے شکار تھے۔ اسی خانہ کعبہ کے اطراف میں لوگ ہزاروں دیوی دیوتاؤں کے سامنے اپنے ماتھے اور سر کو ٹیکتے تھے۔ اسی خانہ کعبہ کے اطراف میں ننگی عورتیں طواف کر رہی تھی۔ اسی خانہ کعبہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے محض اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ اسی خانہ کعبہ کے اطراف میں شراب نوشی کا چال چلن عام تھا۔ اسی خانہ کعبہ کے اطراف میں مکہ مکرمہ کے گلیوں کے اندر ننگی عورتیں طواف کر رہی تھی۔ بیچارے کمزور مسکین لاچار پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ بدن جو بیوہ، جو کمزور اور یتیم تھے، پیٹ بجھانے کے لیے کسی امیر کے دروازے پر دستک دیتا، پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑتا، بدن ڈھکنے کے لیے کسی کپڑے کی تلاش میں جاتا، سوائے اس کو ڈانٹ اور پھٹکار کے کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایسے وقت میں جب کہ انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت دم توڑ چکی تھی، انسانیت پوری طرح سے مٹ چکی تھی، ایک بھائی دوسرے بھائی کے قتل کا منصوبہ تیار کر رہا تھا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے وہ سارے اسباب مہیا کر رہے تھے جسے اسے موت کے منہ میں دھکیلا جا سکتا تھا۔ انسان جنت الفردوس کو چھوڑ کر کے جہنم کے راستے پر جا چکے تھے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ گئے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ انسان کو تلاش تھی ایک مقتدا کی، انسان تلاش میں تھا ایک پیشوا کی، انسان کو تلاش تھی ایک رہبر کی، انسان کو تلاش تھی ایک مقتدا کی۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، مدد فرمایا، اور اس سرزمین پر رینگنے والے، بسنے والے، چلنے والے انسانوں کی مسیحائی کے لیے، بھٹکنے والے انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو راہ راست میں لانے کے لیے، کیچڑ میں پھنسے ہوئے انسانوں کو راستے پر لانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین پر مبعوث فرمایا، اور اس سرزمین پر مبعوث فرمایا جنہوں نے انسانوں کی مسیحائی کی، لوگوں کو صحیح راستے پر لائے، جہنم کے پہ جانے والے انسانوں کو جنت الفردوس کے راستے پر لا کھڑا کیا، شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو شربت توحید کا جام پلایا، گمراہ فرقے کو صحیح راستے پہ دیا، اور حقوق و مساوات کے علم بردار کا اعلان کیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی کتاب، ظلم و بربریت کو روکنے والی کتاب قرآن کی شکل میں دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے ظلم کو ختم کر کے پورے انسانیت کو ایک صف میں لا کھڑا کر کے یہ اعلان کر دیا، جس کو بعد سے اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز، سب کو مساوات کا درس دیا، ظلم کے خلاف آواز لگائی، اور پھر ایک انسانیت کے حق کو سمجھنے لگے، اور سارے لوگ پھر آہستہ آہستہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی کے کارنامے ہیں، یہ ہمارے نبی کے جو ہے
اصول جو ضوابط ہمیں دیے تھے آج ہمیں اسے چھوڑ دیا ہے۔ حضرات چونکہ وقت کم ہے، شعراء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا مجھے مختصر سا وقت ملا تھا۔ میں آخر میں اس شعر کے ساتھ آپ کے سامنے جدا ہوتا ہوں۔ انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا، انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فکاں وہ کون تھا، وہ کہ نازاں جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، وہ کہ نازاں جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اے جہاں اس زماں میں کون تھا۔ جواب آئے گا در و دیوار سے، آسمان سے، زمین سے، چرند و پرند کے منہ سے، انسان کی بولیوں سے، اور تمام بسنے والے انسانوں کے جو زمین آسمان کے درمیان ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔